السلام علیکم، کیسے ہیں میں یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ میں آپ کی ایک چیز کو کلیئر یہاں پہ کر دوں کہ آپ میرے دونوں چینل کو سبسکرائب مسٹ کریں گے، کیونکہ یہ چینل تو فی الحال ہے ہی یوٹیوب کے پاس، ٹھیک ہے نا؟ یہاں سے تو میں اپنی ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کرنے والی ہوں۔ میں اس چینل پہ اس لیے پوسٹ کر رہی ہوں کہ آپ میرے رحمہ مہدی والے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس پہ پوسٹ کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ جن لوگوں کو نہیں پتہ میرے چینل کا، وہ میرے چینل کو مست سبسکرائب کر لیں۔ میں نے یہ جو 29 ویڈیوز جو میں نے وانی ناول کی بنائی ہے نا، وہ میں نے اب اس چینل سے ڈیلیٹ کر کے اپنے نیو چینل پہ پوسٹ کرنی ہے۔ یہ مجھے کس نے کہا ہے؟ یہ مجھے یوٹیوب والوں نے کہا ہے، اس لیے میں مجبور ہو گئی ہوں۔ یوٹیوب نے ویسے بھی مجھے مجبور کیا ہوا ہے، تو اب میں نے اپنی ہر ایپیسوڈ میں وائس اوور کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ پر میرا نہیں دل چاہتا کہ میں وائس اوور کروں، لیکن مجبوری یہ کرنی ہوگی۔ چلیں آئیں پڑھتے ہیں۔ پچھلی جو آوازیں ہیں نا ان کو اگنور کریے گا، میں ایکچولی میں باہر ہوں۔ یہ وانی گلاب ناول کی 30ویں قسط ہے۔ انشرا کے فنکشن کی تیاریوں کی وجہ سے احد 2 دنوں سے گھر نہیں آیا تھا، اور آج تو رات کا 1 بج رہا تھا اور وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ براق اور اس کے گھر والوں نے کل 12 بجے تک پہنچ جانا تھا، اور انشرا پارلر سے تھک کر آئی تھی، اسی لیے وہ بھی جلدی سو گئی تھی، اور عائشہ ماں تو ویسے ہی 10 بجے سو جاتی تھی، اور ملیحہ جو کب سے احد کے انتظار میں تار پر پڑے کپڑے کی مانند سوکھ گئی تھی۔ اس کا انتظار احد کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، وہ اب اس کو مکمل طور پر اگنور کرتا تھا، اور ملیحہ کو اپنا اگنور کیا جانا اتنا دکھی کر رہا تھا کہ وہ اس کی اس کٹھور پن کی وجہ سے دل میں 1000 دفعہ روتی تھی۔ جب سے احد نے اس کی پرواہ کرنا چھوڑی تھی، تب سے اس کے دماغ میں صرف احد رہنے لگا تھا۔ ان 5 دنوں میں اسے وہ سب بھول گیا تھا کہ وہ پڑھائی کرنا چاہتی ہے۔ پڑھنا اس کا ایک پیشن تھا، اس کا خواب تھا، مگر احد کے کٹھور رویے نے اسے سب بھولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سب خواب اب اس کے اندر جیسے مر رہے تھے، مگر اب اسے پرواہ نہیں تھی۔ ویسے بھی وہ سارا دن زاویار کو سنبھالتی، احد کے کام کرتی۔ وہ جان گئی تھی وہ اب کبھی بھی اپنے خوابوں کو پورا نہیں کر سکتی، اسی لیے اس نے خاموشی سے اپنے لبوں کو سی لیا تھا۔ حویلی میں اس قدر سناٹا چھایا ہوا تھا جیسے کوئی ڈراؤنی فلم میں خوفناک گھر کا سامان ہوتا ہے، اور ہر جگہ ایسے لگتا ہے کسی کا سایہ ہر جانب منڈلا رہا ہے۔ ملیحہ بھی زاویار کو گود میں لیے لاؤنج کے صوفے پر سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ حویلی کے سب لوگ نیند کے مزے لوٹ رہے تھے، اور وہ احد کی راہ تک رہی تھی۔ آج تو اس کو اپنے کمرے سے بھی خوف آ رہا تھا، اور لاؤنج کا منظر تو کمرے سے بھی زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے خوف سے دھڑکتے ہوئے دل کو قابو میں کیا اور احد کا نمبر ملایا تھا، مگر احد نے اس کا نمبر مصروف کر دیا تھا۔ اسی بات پر ملیحہ کو رونا آ گیا تھا، اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اس کو روتا ہوا دیکھ کر زاویار بھی اونچی آواز میں رونے لگا تھا۔ تبھی داخلی دروازہ کھولتے ہوئے احد تھکا ہارا سا اندر داخل ہوا، اور سامنے ملیحہ کو کل کی طرح اپنے انتظار میں کھڑے دیکھ کر غصے میں پاگل ہونے کو ہوا تھا۔ ملیحہ اس کو سامنے دیکھ کر ایک دم سکون میں آئی تھی۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور زاویار کی کمر پر تھپکی دیتے ہوئے صوفے سے اٹھ کر قدم قدم چلتے ہوئے اس کے روبرو آئی، جو لہو لہان نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ جب میں نے تمہیں بولا تھا کہ میرا انتظار مت کیا کرو، مجھے تمہارے اس انتظار سے الجھن ہوتی ہے، مگر نہیں، تم نے تو مجھے ذلیل کرنے کا جیسے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے۔ پتہ نہیں تم نے انشرا کی سیٹ سنبھال لی ہے۔ جس کام سے میں تمہیں منع کروں، تم نے انشرا کی طرح وہ کام لازمی کرنا ہے۔ احد اس پر چیختا ہوا صوفے پر جا کر بیٹھا تھا، اور ملیحہ اس کے رویے پر اپنے آنسوؤں کو ضبط کر گئی تھی۔ احد میں آپ کا انتظار نہیں کر رہی تھی، مجھے ڈر لگ رہا تھا تو میں اسی لیے یہاں آ کر بیٹھی ہوں، اور اگر عائشہ ماں کے روم میں انشرا نہیں سوئی ہوئی ہوتی تو میں نے وہاں سو جانا تھا، مگر مجبوراً مجھے آپ کے انتظار میں یہاں بیٹھنا پڑا۔ اور وہ احد کو افسوس سے دیکھتے ہوئے تلخی سے بولی تھی، اور احد اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر طنزیہ مسکرایا تھا۔ تم بھی خوف زدہ ہوتی ہو؟
لگتا تو نہیں ہے، عہد بے حد طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے وہاں سے اٹھا اور اس کو گھورتے ہوئے اسے زاویار کو لیا اور سخت لہجے میں بولا تھا، میرے لیے کافی اور پانی لے کر روم میں آ جاؤ۔ وہ ایک روب دار آواز میں کہتے ہوئے زاویار کو پیار کیے کمرے میں چلا گیا اور ملیہ پیچھے کھڑی غصے سے بے حال ہونے کو ہو گئی تھی، حالانکہ اس نے اسے بولا بھی تھا کہ وہ خوف زدہ ہے اور پھر بھی وہ اسے باہر اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ ملیہ نے اپنے خوف اور غصے کو قابو کرتے ہوئے کچن میں آئی اور ڈرتے ڈرتے کافی بنانے لگی۔ جیسے ہی اس نے کافی بیٹ کرنے کے لیے بیٹر آن کیا تو اسے لگا کہ اس کے چاروں اطراف کوئی اسے چیخ چیخ کر پکار رہا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو بہت حوصلہ دیا کہ وہ نہیں ڈرے گی، مگر کچھ خوفناک وہم اس کے دماغ میں کسی سانپ کی مانند بیٹھ گیا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ بیٹر آف کیا اور بغیر شور کیے اسے شیلف پر رکھا، پھر ایک دم اپنے کمرے کی جانب بھاگی تھی اور کمرے میں آتے ہی اس نے خوف سے دروازہ بند کیا تھا۔ جو مارج سے ویڈیو کال ملا کر زاویار کو اس سے باتیں کروانے میں مصروف تھا، تو اسے ایسے اپنے سامنے حواس پختہ دیکھ کر ایک دم چونکا اور کیمرہ زاویار کی جانب سیٹ کر کے اس کے قریب آیا۔ کیا ہوا؟ وہ اس کا فک ہوتا چہرہ دیکھ کر نرمی سے بولا، مجھے نہیں بنانی آپ کی کافی، خود بنا لیں جا کر۔ وہ ایک دم خوف سے روتے ہوئے وہاں سے باتھ روم میں چلے گئے اور عہد پیچھے تعجب سے اس کے رونے کی وجہ کو سمجھنے لگا۔ نہیں بنانی کافی تو نہ بناؤ، مجھے کون سا اللہ نے ہاتھ نہیں دیے۔ عہد منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے پھر سے بیڈ پر آیا اور سامنے اسکرین پر مارج کو تکنے لگا۔ یار عہد، ملیہ کدھر ہے؟ میری اس سے بھی بات کرواؤ، مارج عہد کو دیکھتے ہوئے بولا جو زاویار کے گال چوم رہا۔ میں کرواتا ہوں، اس نے سامنے باتھ روم سے نکلتی ہوئی ملیہ کو آواز لگائی جو اب چینج کرنے ڈریسنگ روم کی طرف جا رہی تھی۔ ان میں اتنا فاصلہ ہے نا لائنز میں۔ ملیہ، مارج لالا آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، عہد بے حد سنجیدگی سے بولا، جیسے اس کے جیسا کوئی شریف انسان ابھی تک دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا ہو۔ ملیہ اس کی بات پر خاموشی سے بیڈ پر آئی اور سامنے اسکرین پر مارج کو دیکھنے لگی۔ کیسی ہیں آپ؟ مارج کی بھاری آواز اسپیکر میں گونجی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، گلاب کیسی ہے؟ وہ بے تابی سے بولی تھی۔ وہ گلاب کے بارے میں اس سے پوچھنا نہیں چاہ رہی تھی، مگر وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس سے پوچھ بیٹھی تھی۔ گلاب بھی ٹھیک ہے، میں آج آپ کی اس سے بات کرواؤں گا، وہ لبوں پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا۔ وہ اس لڑکی کا احسان نہیں جتا سکتا تھا جیسے وہ زاویار کو سنبھال رہی تھی۔ ضرور مجھے انتظار رہے گا، وہ سنجیدگی سے کہہ کر وہاں سے اٹھنے لگی تو مارج بولا تھا، میں آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ نے پھر سے زاویار کو اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ لیا۔ ملیہ، میں اس رات بہت زیادہ ڈر گیا تھا، مجھے صرف ایک ملال تھا کہ اگر زاویار کو کچھ ہو جاتا تو میرا کیا بنتا، مگر آپ نے پھر سے اسے سنبھالا، میں آپ کا اور عہد کا احسان کبھی بھی نہیں اتار سکتا، وہ تشکر بھرے لہجے میں بول رہا تھا۔ ملیہ اس کی بات پر ہلکا سا مسکرائی اور بولی، مجھے زاویار سے بہت پیار ہے
اور میری یہی کوشش رہے گی کہ میں اسے اس کی ماں سے بھی زیادہ پیار دوں، کیونکہ اب میں زاویہ کے سوا ہر اس انسان کے بغیر رہ سکتی ہوں جس کے بغیر میں کل جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں آپ کی بھی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے میری بدتمیزی پر معاف کیا، وہ بھیگے سے لہجے میں کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی، اور عہد اس کی بات پر شوق کی کیفیت میں اسے تکنے لگا تھا، جبکہ فون کے پار ماری جس کی بات سن کر بے حد سکون میں آ گیا تھا۔ اسے آج لگا تھا کہ کوئی تو ہے جو اس کا اپنا ہے۔ کچھ ہی دیر میں عہد نے کال بند کر دی تھی اور خاموشی سے زاویہ کو اپنے حصار میں لے کر ملیہ کو بخود دیکھنے لگا، جو ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی چہرے پر موئسچرائزر لگانے میں مصروف تھی۔ اگر تمہارا کام ہو گیا ہو تو تم لائٹ بند کر سکتی ہو، عہد اس کو دیکھ کر جلتے بھونتے لہجے میں بولا تھا۔ نہیں، میرا کام ابھی باقی ہے، آپ اپنی آنکھوں پر کمبل اوڑھ لیں، ملیہ تڑک کر بولی اور ڈریسنگ کی کرسی سے اٹھ کر زاویہ کے لیے فیڈر بنانے لگی۔ اس کی بات پر عہد کسی گھورتا رہ گیا تھا مگر کچھ بولا نہیں تھا۔ زاویہ، آپ دن بدن بہت زیادہ چالاک ہوتے جا رہے ہیں، وہ عہد کے سینے پر لیٹے ہوئے زاویہ کو اٹھاتے ہوئے پیار سے بولی۔ اونیا، تم سے زیادہ چالاک نہیں ہے وہ، عہد کلس کر بولا تھا۔ میں نے آپ کو مخاطب کیا؟ ملیہ سوالیہ نظر سے عہد کو گھورتے ہوئے دیکھ کر بولی۔ لائٹ بند کرو اور میرا دماغ مت خراب کرو، عہد اس کی بات پر غصے سے بولتی ہوئی اس کی جانب سے کروٹ لے گیا۔ میں کیوں آپ کا دماغ خراب کروں گی، آپ کا تو پہلے ہی ہوا پڑا ہے۔ ملیہ زاویہ کو سلیپنگ سوٹ پہنا کر بیڈ کے کنارے پر آئی تھی۔ یہ سچ میں اتنی لانگ ایپیسوڈ ہے نا کہ میں سوچ رہی ہوں میں اتنی زیادہ کیسے وائس اوور کروں گی۔ کوئی بات نہیں، میوٹ کر لیجئے گا۔ آج صرف زاویہ یہاں لیٹے گا، تم یہاں نہیں لیٹو گی، عہد اس کے چہرے کو دیکھ کر غصے سے بولا تھا۔ عہد کو نہ جانے کیوں آج اس پر بار بار غصہ آ رہا تھا۔ تو پھر کہاں لیٹوں گی؟ ملیہ حیرت سے بولی تھی۔ تم میرے دوسرے جانب لیٹو گی، وہ زاویہ کے ساتھ ہوتا ہوا اپنے بائیں جانب بالکل اپنے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ ملیہ اس کی بات پر ایک دم گھبرا گئی تھی۔ میرا انتظار تو آپ سے برداشت نہیں ہوتا، اور اگر یوں جڑ کر میں آپ کے ساتھ سوؤں گی تو کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ ملیہ اس کے ساتھ سونے والی بات پر اندر ہی اندر حیا سے پاگل ہو گئی تھی، مگر اس نے اسے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ اچھا تو نہیں لگے گا، مگر مجھے یہ ضرور پتہ ہے کہ تمہیں میرے ساتھ سونا پسند نہیں، اسی لیے تمہیں زچ کرنے کے لیے اپنے ساتھ سونے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس کا لفظ کھلم کھلا تھا، کوئی بھی لفظ ایسا نہیں تھا جو حیا کے دائرے میں ہوتا۔ ملیہ اس کی بات پر بلش ہوئے فوراً نظریں چرا گئی، جبکہ عہد کو لگا کہ اس نے غصے میں ایسے کیا ہے، اور عہد نے اسے گھورا اور غصے سے سائیڈ لیمپ بند کر دیا۔ میں اس قصے کو کوئی 3-4 دفعہ پڑھتی ہوں، اور اب میں پڑھ رہی ہوں نا تو مجھے اتنی بیزاریت ہو رہی ہے نا۔ اندھیرے میں ملیہ کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے عہد کے پاس بیٹھی اور بغیر آواز کیے اس کے بانہوں میں لیٹ گئی۔ اب ان دونوں کے درمیان بال برابر جتنا فاصلہ تھا۔
عہد نے اس کے پاس لیٹتے ہی برے طریقے سے چھت کو گھورا تھا۔ وہ اپنے جذبات کے غصے سے بینچ گیا تھا۔ اس کا دل کیا تھا کہ وہ اس کے سینے سے لگ کر سوتی اور وہ اسے کسی موم کی گڑیا کی طرح اپنی بانوں میں سمیٹ لیتا، مگر عہد کا سپنا شاید سپنا ہی رہ جانا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اس کی جانب سے کروٹ بدل لی، کروٹ بدل کر زاویہ کی طرف چہرہ کر لیا۔ ملیحہ عہد کی پشت کو بھیگتی ہوئی آنکھوں سے گھورنے لگی۔ وہ آج کتنا خوف زدہ تھی، مگر اس نے ایک بار بھی اسے نہیں پوچھا تھا کہ وہ اتنی ڈری ہوئی کیوں ہے۔ کیا اس کی محبت بس یہیں تک تھی؟ اب بھی اسے علم تھا کہ وہ اسے صرف اپنے ساتھ سونے کے لیے مجبور کرتا ہے کہ وہ اسے اگنور کر کے اس کا دل توڑ سکے۔ آج ملیحہ کو تھوڑا بہت یقین تھا کہ اگر اس نے اسے اپنے ساتھ لیٹنے کے لیے کہا ہے تو شاید وہ اس کی پچھلی باتیں معاف کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ اس نے بس اس کی اوقات یاد دلانی تھی جو وہ پورے ایک ہفتے سے یاد دلا رہا تھا۔ کمرے میں کہا جانے والی خاموشی چھائی ہوئی تھی اور بیڈ پر لیٹے ہوئے وہ دونوں نفوس ایک دوسرے کے بارے میں سوچنے میں مصروف تھے، مگر ملیحہ اپنے دل میں آئی ہوئی باتوں کو اپنی زبان پر لائی۔ اس کی آواز سناٹوں کو چیرتی ہوئی کمرے میں گونجی تھی۔ اگر آپ کو میری پرواہ نہیں ہے تو آپ مجھے اپنے اس بیڈ پر سونے کا بھی مت کہا کریں۔ وہ نہ جانے کیوں اتنے غصے میں بول رہی تھی۔ عہد نے اس کی بات پر حیرانی سے اس کی جانب کروٹ لی۔ مجھے آپ کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر مجھے آپ کی پرواہ نہیں ہوتی تو آپ یہاں میرے اس بیڈ پر نہیں بلکہ اوپر گیسٹ روم میں ہوتی۔ عہد اس کی بھیگی آنکھوں کی جانب دیکھتے ہوئے تلخی سے بولا تھا۔ آپ کہتے ہو کہ میں روز اتنی لمبی ایپیسوڈ دیا کروں، میں پڑھوں گی کیسی اتنی لمبی ایپیسوڈ؟ مجھے ابھی نیند آنا سٹارٹ ہو گئی ہے۔ خیر، ملیحہ اس کی بات پر خاموشی سے اس کا چہرہ تکنے لگی تھی جو عجیب سی نظروں سے اسی کو ہی تاک رہا تھا۔ وہ مسلسل اس کی نظروں میں نہیں دیکھ پائی اور اس کی جانب سے کروٹ بدل گئی۔ تمہیں میری پرواہ ہے جو تم مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ عہد نے اس کی کروٹ بدلنے پر طیش میں اس سے پوچھا۔ وہ اس کی بات پر خاموشی سے اپنی آنکھیں بھیج گئی۔ آج اس کے دل میں اس کی دھڑکنیں ادھم مچائے ہوئے تھیں۔ عہد نے اس کی جانب سے خاموشی دیکھ کر غصے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ اتنا ایٹیچیوڈ کہاں سے لاتی ہو؟ وہ شدید غصے میں مدھم آواز سے اس کے کان کے قریب چلایا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی جو اتنی بڑی ایک ناول 2 گھنٹے کا کیسے پڑھ لیتی ہیں؟ مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے۔ جہاں سے آپ کی ضد آتی ہے وہ بھی تڑک کر بولی اور اپنے جذبات پر قابو پانے لگی جو اس کے حصار میں آ کر اب بے قابو ہونے لگے تھے۔ ہم جواب تو تم ترکی پہ ترکی دیتی ہو، وہ اس کی کان کی لو کو چھوتا ہوا مخبور سے لہجے میں بولا تھا۔ ملیحہ اس کے لمس پر کانپ سی گئی تھی۔ پلیز عہد، وہ گھبرائی تو عہد نے اس کا رخ اپنی جانب کیا اور اس کے چہرے کے ہر نقوش کو غور سے دیکھنے لگا۔ ملیحہ اتنی کنفیوز ہو گئی تھی کہ اس کا دل کیا وہ بھاگ کر کمرے سے باہر چلی جائے۔ جب نیکسٹ ایپیسوڈ دوں گی نا اس کی سپیڈ ذرا تھوڑا کم کروں گی، اسی وجہ سے پتہ نہیں اتنی دیر سے پڑھا جا رہا ہے۔ آپ نے آج ان آنکھوں میں کاجل کیوں نہیں لگایا؟ عہد اس کی خالی آنکھوں کو دیکھ کر اس کی آنکھوں کی جانب جھکا اور شدت سے انہیں چوم کر بس اب اس کے ہونٹوں کی جانب بڑھا تھا۔ آج مجھے ٹائم نہیں ملا۔ وہ تھوڑا سا
پرے کھسکنے لگی تو عہد نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ دور مت جاؤ اور اپنی آنکھیں آج کے بعد کبھی کاجل سے خالی مت رکھنا، وہ بوجھل سے لہجے میں کہتے ہوئے اس کے اوپر جھکا اور اسے کسی بھی بات کا موقع دیے بغیر اس پر ٹوٹ کر برسا اور اتنی نرمی و حلاوت سے چھونے لگا کہ ملیحہ کی سانسیں اس کے سینے میں الجھنے لگی۔ اس کا سارا جسم کانپنے لگا تھا اور وہ جیسے اس کے لمس میں کھونے لگی تھی، مگر اسے اس بات کا احساس شدت سے ہوا تھا کہ وہ جتنی نرمی اسے دکھا رہا ہے، کیا وہ صبح بھی اسی نرمی سے پیش آئے گا؟ کیا وہ دوبارہ سے پہلے جیسا عہد بن جائے گا جو اس کو بے انتہا چاہتا تھا؟ اس کے چھونے کے انداز نے ملیحہ کو پھر سے ایک خوش فہمی میں مبتلا کر دیا۔ رحمہ مہدی والا چینل مست سبسکرائب کر کے آئیے گا، لنک ڈسکرپشن میں ہے میرے چینل کا، اور جو پڑھ کے آ رہا ہے نا پلیز چینل سبسکرائب کرتا ہے، آج رات تو 300 کر دو، 300 400 کر دو، چلو 200 ہی کر دو۔ صبح اٹھتے ہی مارج کو زخم کی وجہ سے تیز بخار ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا سر اور پورا جسم درد سے چور تھا۔ وہ بمشکل ہی اٹھا تھا اور گرم پانی سے شاور لے کر باہر آیا۔ بھوک سے جیسے اس کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے اور نقاہت اس قدر تھی کہ اس میں کپڑے پہننے تک کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ کپڑے چینج کیے اور ڈریسنگ سے پرفیوم کی بوتل اٹھا کر اپنے اوپر سپرے کر کے فون دیکھنے لگا، جہاں عہد نے زاویار کی کچھ تصاویر اسے واٹس ایپ کی ہوئی تھی۔ مارج نے وہ تصویریں کھولی تو زاویہ ان تصویروں میں سویا ہوا تھا، اور وہ سویا ہوا اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ مارج نے مسکراتے ہوئے پیار سے تصویر پر اپنے گلابی ہونٹ رکھے اور فون بند کیے جیب میں ڈالا اور ٹیرس پر آیا۔ آج اس میں اس ٹیرس کو پھلانگنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے سینے کے زخم پر ہاتھ رکھا اور بمشکل ہی گلاب کے ٹیرس پر کودا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور گلاب سامنے بیڈ پر نیند کے مزے لے رہی تھی۔ مارج مسکراتے ہوئے اس کے قریب بیڈ پر آیا، اس کے لحاف میں اس کے بالکل ساتھ چپک کر لیٹ گیا۔ جانے مارج، وہ گلاب کا سر اپنے بازو پر رکھتے ہوئے بوجھل سے لہجے میں کہتے ہوئے اس کے ماتھے کو چومنے لگا۔ گلاب اس کے لمس پر نیند میں کسمسائی۔ وہ اتنی گہری نیند میں تھی کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ہے کہاں۔ اس نے اپنے آپ کو کسی کے شکنجے میں پایا تھا۔ اس نے مزاحمت کرنا چاہی، مگر مقابل نے اسے پھر سے کسی نازک چڑیا کی مانند اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا۔ وہ ابھی تک نیند کی کیفیت میں تھی، مگر جب گہری نیند سے بیدار ہونے لگی تو اس نے اپنے بہت قریب مارج کے چہرے کو دیکھا تھا۔ اسے ایسا لگا کہ جیسے اس کا جسم کسی تپتے ہوئے صحرا میں رکھ دیا ہو۔ اس نے گھورتے ہوئے اس کے مسکراتے ہوئے لب دیکھے اور اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے مچلی تھی۔ گڈ مارننگ۔ مارج اس کو اپنے اندر بینچ پہ اس کے ہونٹوں کو چھونے لگا تو وہ جیسے چیخنے لگی تھی۔ مارج نہیں باز آنے والا۔ چھوڑو مجھے، آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ آخر آپ کی تکلیف کیا ہے جو آپ مجھے سکون سے رہنے نہیں دے رہے؟ گلاب اس کے چہرے پر اپنے ناخن مارتے ہوئے چیخی تھی۔ پلیز گلاب، آج اپنے ہاتھ کنٹرول میں رکھنا۔ رات سے مجھے تمہارے دیے گئے اس زخم کی وجہ سے بخار ہے اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی کہ میں ڈاکٹر کے پاس چلا جاؤں، اور پیے ہوتا تو وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا، لیکن اس نے بھی کل لندن پہنچنا ہے۔ وہ اس کے چہرے سے بالوں کی لٹوں کو پیچھے کرتے ہوئے ناراضگی سے بولا تھا۔ اس کی بات پر گلاب جیسے شرمندہ ہو گئی تھی۔ اس نے بری طرح اپنا ہونٹ کچلا تھا۔
خود کو بھی تکلیف دیتی ہے، مجھے بھی اس تکلیف سے دوچار کرتی ہے۔ وہ اس کی جھکی نگاہوں کی جانب دیکھتے ہوئے مخمور سے لہجے میں بول کر شدت سے اس کی کمر کو اپنے ساتھ لگا گیا تھا۔ وہ اس کے یوں اتنے قریب آ جانے پر اندر ہی اندر الجھ رہی تھی۔ مجھے کالج جانا ہے، پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ اس کی بات کو مکمل اگنور کر کے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے پوری طاقت سے پیچھے ہٹانے لگی، مگر مارج کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ تم کالج چلی جاؤ گی تو مجھے پیچھے کون سنبھالے گا؟ مجھے بخار بہت ہے اور تم جانتی ہو کہ یہاں رچمنڈ میرا تمہارے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے بیچارگی سے فل ڈرامہ کرتے ہوئے بولا۔ میں کیا کروں؟ میں کیوں آپ کو سنبھالوں؟ پلیز سائڈ پر ہٹ جائیں، ورنہ میں نے پھر سے آپ کی کچھ چیز مار دینی ہے اور وہ بھی اب سیدھا آپ کے سر پر ماروں گی۔ وہ بے حد تیش میں اس کے احساس میں کسی چڑیا کی مانند پھڑپھڑاتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر مارج اپنا غصہ ضبط کر کے اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگا جہاں بے حد تفرہ سمٹا ہوا تھا۔ تم 2 سال میرے قریب نہیں تھی، مگر مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ تم میرے بے حد قریب ہو۔ تم مجھ سے دور تو چلی گئی تھی مگر ہمیشہ کے لیے اپنا آپ مجھ میں چھوڑ گئی تھی۔ میں تمہارے جانے کے بعد کبھی بھی تمہیں بھول نہیں پایا تھا۔ اس کے در بوجھل لہجے میں بول رہا تھا کہ گلاب کو پہلی بار اپنا سانس حلق میں اٹھتا ہوں محسوس ہوا۔ مگر میں آپ سے دور ہوتے ہی آپ کو بھول گئی تھی، اور اب پلیز مجھے چھوڑ دیں، مجھے لیٹ ہو رہا ہے۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں بیزاری میں بولی تھی۔ اس کے لہجے کا کٹور پن مارج کے دل کو کھا گیا تھا۔ مطلب ہے کہیں تو تمہارے دل میں تھا، اس لیے تمہیں مجھے جاتے ہوئے بولنا پڑا۔ وہ اس کے لبوں کو چھوتے ہوئے آہستگی سے بولا۔ اس کی بات پر گلاب اپنی آنکھیں بھیج گئی تھی۔ مجھے پتہ ہے تم ٹوٹی پڑی ہو، تم میرے لگائے ہوئے زخموں کو کبھی بھی نہیں بھول سکتی، میں جانتا ہوں، مگر جو دل کبھی ٹوٹتا ہی نہیں وہ دل ہی کیا، جب دل ٹوٹتا ہے پھر ہی آپ کے اندر کسی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ گلاب، اگر میں نے تمہیں توڑا ہے تو میرا دل بھی بہت برے طریقے سے ٹوٹا ہے۔ جو میں نے تمہارے ساتھ کیا وہ ہر رات میرے دماغ میں گردش کرتا ہے۔ وہ بیچارگی سے اپنے کیے کی پھر سے معافی مانگ رہا تھا۔ یقین مانے مجھے بیچارے مارج پہ بہت ترس آتا ہے، بہت زیادہ ترس آتا ہے۔ لیکن ایک میری دوست ہے، وہ بھی ناول پڑھی، بڑی کھسکے ہوئے دماغ کی ہے۔ وہ کہتی ہوتی ہے مارج کو معاف نہیں کرنا، اگر تم نے کیا نا میں تم سے بولوں گی نہیں، لیکن میں نے تو خیر اپنے طریقے سے سٹوری چلانی ہے نا۔ گلاب کو برے طریقے سے شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس نے غصے سے اپنی ناک کے نتنے پھلائے تھے۔ مارج صاحب، مہربانی کر کے بار بار معافی مانگ کر مجھے شرمندہ مت کریں، آپ کو معاف کر دیا ہے، بس مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، سو پلیز یہاں سے چلے جائیں۔ وہ اس قدر زور سے چیخی کے باہر زبان جو اس کو اٹھانے کے لیے آ رہا تھا ایک دم اس کی چیخ پر خوفزدہ ہوا اور اس کے کمرے کا دروازہ بجانے لگا۔ گلاب، کیا ہوا ہے؟ وہ بدحواسی میں بولا۔ زبان کی آواز سنتے ہی گلاب کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہوئے۔ اس نے مارج کو غصے سے دیکھا۔ یہاں سے ابھی کے ابھی جائیں، وہ پریشانی سے بولی۔
یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اٹھو اور اٹھ کر دروازہ کھولو۔ ماری جس کو چھوڑتے ہوئے روب سے اور ڈٹائی سے بولا تھا۔ اس کی بات اور اس کے لہجے پر گلاب کی ٹانگیں کانپی تھی۔ آپ پاگل ہیں، سبحان لالا نے آپ کو میرے کمرے میں دیکھ لیا تو وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے، وہ مدھم سے لہجے میں گرائی۔ سالے صاحب کی ابھی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مجھے چھو بھی سکے۔ وہ غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں سے گلاب کو گھورتے ہوئے بیڈ سے اٹھا اور سکون سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ گلاب اس کے سکون پر حیرانی سے اسے تکنے لگی۔ گلاب دروازہ کھولو، سبحان پریشانی سے چیخ رہا تھا۔ لالا ممی ٹھیک ہو، میں کچھ دیر تک آتی ہوں، وہ خوف سے اٹکتے ہوئے بولی اور شدید غصے میں مارج کی طرف آئے۔ میز پر پڑے گلدان سے گلاب کے مجائے پھول نکال کر تیش کے عالم میں اس کی جانب اچھالنے لگی۔ آپ بہت بہت برے ہیں، وہ ہسکی سے بھیگے لہجے میں بولی۔ تم نے آج کالج نہیں جانا؟ سبحان بھائی کھڑا حیرانی سے بولا۔ قبل کہ گلاب جواب دیتی، مارج نے اسے کلائی سے پکڑ کر اپنے اوپر گرایا تھا اور وہ جو اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھی، کسی ٹوٹی ہوئی ٹہنی کی مانند مارج کی گود میں گری تھی۔ آپ مجھ سے زیادہ بری ہیں، وہ اس کے خوبصورت گلابی ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے بوجھل لہجے میں بولا۔ گلاب سبحان باہر کھڑا چلا رہا تھا اور گلاب خوف سے اس کے سینے پر ہاتھ مارتے اپنے ہونٹ اس سے آزاد کروا کر اس سے دور ہوئی، مگر مارج کے مضبوط بازوؤں کا حصار ابھی تک اس کے گرد پھیلا ہوا تھا۔ اپنے لالا سے کہو میں نے آج کالج نہیں جانا، اگر نہیں کہو گی تو میں اٹھ کر دروازہ کھول دوں گا، وہ دھمکی میں لہجے میں کہتے ہوئے اس کی سرخ آنکھوں میں گھورنے لگا۔ ایسے مت دیکھو، ورنہ اگر تیسری بار پیار ہو گیا تو تمہیں ہوش نہیں آنے دوں گا، اس کو مسلسل اپنی جانب تکتے ہوئے دیکھ کر شوخی سے بولا۔ وہ اس کی بات پر اسے گور کر رہ گئی تھی اور اس کے سوا وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ لالا میری کچھ طبیعت نہیں ٹھیک، اس لیے میں آج کالج نہیں جا رہی، وہ ہونٹ کا زیریں کنارہ دانتوں سے کاٹتے ہوئے بولی اور مارج نے اپنی انگلیوں سے اس کا ہونٹ اس کے دانتوں سے آزاد کروایا تھا۔ مجھے ہاتھ مت لگایا کریں، اس کے ہاتھ کو برے طریقے سے جھٹکتے ہوئے تیش میں بولی۔ کیوں نہ لگاؤں؟ تم نے مجھے بہت تڑپایا، مگر پھر بھی مجھے تمہاری ایک ایک ادا سے پیار ہے، مارج بڑے ہی پیار سے کہہ کر اسے یوں ہی اپنے حصار میں لیے اس نے اپنا فون جیب سے نکالا اور احد کو ویڈیو کال ملانے لگا۔ یار ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا، ٹھیک ہے نا؟ لائک اور سبسکرائب چینل، اس کو بھی اور اس کو بھی پلیز۔ آپ پاگل ہیں، مجھے ایسے گود میں بھر کر آپ احد کو ویڈیو کال کر رہے ہیں؟ وہ ایک دم غصے سے پھٹی۔ تمہیں تو میں پورے زمانے کے سامنے گود میں بڑھ لوں، یہ تو صرف احد ہے، وہ اس قدر بے شرمی سے بولا کہ گلاب سرخ چہرے کو
بولا کہ گلاب سرخ چہرے کو پھیر گئی تھی، اس کی مدہوش دل کی دھڑکن دھڑکنے لگی تھی۔ ملیہ اور زاویہ سے بات کر لینا، میں کال ملا رہا ہوں۔ وہ اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا، نرمی سے اسے اپنے حصار سے آزاد کر گیا اور وہ چھوٹتے ہی سے دور جا کھڑی ہوئی تھی۔ ماری جس کے یوں دور جانے پر اپنا غصہ ثابت کر گیا تھا۔ گلاب ملیہ کے نام پر دل ہی دل میں بے حد خوش ہوئی تھی، مگر زاویار کے نام پر وہ چونکی تھی۔ تبھی مہاراج نے اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ عہد ملیہ اور زاویار کدھر ہیں؟ ماری جی نے عہد کو سلام اور اس کا حال چال پوچھ کر ملیہ کا پوچھا تھا۔ یہی دونوں میرے پاس بیٹھے ہیں۔ عہد نے فون ملیہ کے ہاتھ میں دیا تھا۔ کیسی ہیں آپ ملیہ؟ اور زاویہ کیسا ہے؟ ملیہ کے نام پر گلاب فوراً اس کے قریب آئی تھی۔ ملیہ کے نام پر گلاب فوراً اس کے قریب آئی تھی۔ سامنے اسکرین پر ملیہ گلاب کو دیکھ کر خوشی سے چیخی تھی اور گلاب بس خاموشی سے اس کو دیکھ کر خوشی سے آنسو بہانے لگی تھی۔ کیسی ہو؟ ملیہ اس کے بالکل ساتھ بیٹھے مارج کو دیکھ کر بولی، جو بہت ہی پیار سے گلاب کو دیکھ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ اس کی آواز کانپی تھی۔ اس کے کانپنے پر ماری جی نے اسے کندھے سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگایا تھا۔ مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی، ملیہ تشویش سے بولی تھی، جو مسلسل روئی جا رہی تھی۔ وہ جیسے رو رہی تھی، مارج بے چین اور بے تاب ہو رہا تھا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، اپنے آنسو پوچھتے ہوئے سامنے چھوٹے سے بچے کو دیکھنے لگی، جو مارج کا بیٹا زاویار تھا۔ ملیہ یہ بہت پیارا ہے، وہ سو سو کرتے ہوئے بولی تو مارج کو اس پر بے تحاشا پیار آیا تھا۔ ہم یہ سمجھدار بھی بہت ہے اور اس کو میں یہی کہتی ہوں کہ تم اپنی گلاب ماں پر گئے ہو۔ ملیہ کی اس فکرے پر مارج مسکرا دیا تھا اور گلاب ماں کے نام پر ملیہ کو گھور کر رہ گئی تھی۔ ملیہ اس سے بہت باتیں کرنا چاہتی تھی، مگر پاس بیٹھے مارج کو دیکھ کر وہ کوئی بھی بات نہیں کر پائی تھی۔ عہد کیسا ہے؟ گلاب اس کے نکھرے سے وجود کو دیکھ کر پیار سے بولی تھی۔ ہم ٹھیک۔ گلاب کے پوچھنے پر ملیہ کے دماغ میں رات والا سین ایک دم گردش کرنے لگا تھا اور اس نے پاس بیٹھے عہد کو بہت دلچسپی سے گھورا تھا۔ تم پاکستان کب آ رہی ہو؟ تمہیں نہیں پتا گلاب کہ میں اور زاویہ کتنی شدت سے تمہیں ملنے کے لیے بے تاب ہیں۔ ملیہ بڑے ہی اداس لہجے میں گلاب کو دیکھ کر بولی تھی، جو اس کی گود میں معصوم سے زاویہ کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ میں بہت جلدی آؤں گی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ اس کا دل تھا کہ وہ ملیہ سے اکیلے میں اپنے دل کی باتیں کریں، جو نہ جانے کب سے اس کے دل میں منڈلا رہی تھی۔ انشاءاللہ میں بہت جلدی آؤں گی۔ منڈلا رہی تھی انشاءاللہ۔ تبھی عہد سکرین پر آیا تھا۔ بھابھی کیسی ہیں آپ؟
وہ عہد کے بھابھی اور ملیہ کی ماں کہنے پر اندر ہی اندر سلگ اٹھی تھی۔ جی میں ٹھیک، آپ سنائیں؟ وہ مسکرا کر بولی تھی۔ الحمدللہ آپ کے سامنے ہیں، وہ پرجوش لہجے میں بولا۔ آج وہ بہت اشاش پشاش لگ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں مارج نے زاویہ سے بات کر کے فون بند کر دیا تھا۔ تمہیں زاویہ کیسا لگا؟ جیسے ہی کال بند ہوئی تو وہ اٹھ کر جانے لگی تو مارج نے اسے کلائی سے پکڑ کر روکا اور اس کے روبرو آ کر دھیمے سے لہجے میں بولا تھا۔ بہت پیارا، لیکن میری دعا ہے کہ وہ آپ جیسا بالکل بھی نہ ہو۔ غلام نے خود سے کہتے ہوئے اسے اپنی کلائی چھڑائی اور فریش ہونے باتھ روم چلی گئی اور وہ ایک گہری سانس کھینچ کر دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ نہ جانے اسے یہ تانا کتنے جنموں تک ملنا تھا۔ اس نے سوچتے ہوئے سگریٹ سلگا لی اور فون نکال کر اس میں مراد شاہ کا نمبر ملانے لگا جو اس نے کچھ دن پہلے براق سے لیا تھا۔ 2-3 رنگ کے بعد ہی مراد شاہ نے کال اٹھا لی تھی۔ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں جناب؟ مارج کی چہکتی آواز سن کر مراد شاہ کے ہونٹ باہم بھینچ گئے تھے۔ فون کرنے کی کیوں زحمت کی؟ مراد شاہ سانپ کی طرح پنکارے تھے۔ ہماری ایک امانت ہے آپ کے پاس، اب بھی زحمت نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ مقصد کی بات کرو، مراد شاہ پھنکارے جواباً مارج بڑے ہی تھکے سے لہجے میں بولا تھا۔ مراد شاہ پلیز چھوڑو ان باتوں کو، میں جانتا ہوں میں غلطی پر تھا اور میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ میں گلاب کے بغیر نہیں رہ سکتا اور نہ میں برداشت کر سکتا ہوں کہ کوئی گلاب کو مجھ سے دور کرے۔ کن باتوں کو؟ وہ ملتجی ہوا تھا اور مراد شاہ حیران۔ کن باتوں کو؟ ایک بات یاد رکھ لو، تم جو بھی کر لو، جتنی بھی مرضی کوشش کر لو، تمہیں گلاب اب نہیں ملے گی۔ وہ نفرت سے بولے اور ان کی بات پر مارج کو بے انتہا غصہ آیا۔ دشمنی کی باتیں چھوڑ دو، میں اب تھک گیا ہوں، وہ تھکے ہارے لہجے میں بولا۔ پتہ نہیں وہ واقعی مزمحل تھا یا مراد شاہ کو لگا تھا، بہرحال وہ مارج کے کسی بھی فریب میں نہیں آنا چاہتے تھے۔ میں تم سے کسی بھی موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، بہتر ہوگا آئندہ مجھ سے یا میری بہن سے کسی بھی قسم کا کانٹیکٹ نہ کرنا، اس نے رکھائی سے کہا اور سلسلہ منطقہ کر دیا۔ مراد شاہ کی کال کے بعد مارج کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ تبھی گلاب شاولے کے باتھ روم سے آئی اور وہ بالوں میں ٹاول لپیٹے اپنے بلیو ٹراؤزر شرٹ پہن کر ہی باہر نکلی تھی، ورنہ وہ ٹاول پہن کر باہر آتی نہیں تھی۔ اس کی موجودگی میں اس نے اپنے گرد ٹاول پہن کر باہر آتی تھی، اس کی موجودگی میں اس نے اپنے گرد بڑی سی شال کو اوڑھ لیا تھا، لیکن پھر بھی اس کی نظریں گلاب کو اپنے جسم کے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مارج اسے دکھ سے دیکھتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ نہ جانے کیوں اب اسے بہت برے طریقے سے یہ خوف ہونے لگا تھا کہ کہیں اس کے بھائی گلاب کو اسے چھین نہ لے۔ گلاب اسے پھر سے اپنے قریب دیکھ کر
قبل کہ وہ کچھ بولتی مارج نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے میں بینچ لیا تھا۔ مجھے آپ پھر کبھی چھوڑ کر مت جانا، مجھے اب پھر کبھی مت چھوڑ کر جانا پلیز۔ نیند میں نا لفظ بھی نہیں دکھ رہے کیا لکھا ہوا ہے۔ ماری جنونی انداز میں اس کے چہرے کی نقوش کو چومتا ہوا بےتابی سے بول رہا تھا اور گلاب کو پہلے سے زیادہ مضطرب نظر آ رہا تھا۔ پیچھے ہو کر بھی بات ہو سکتی ہے، اس کے گرم سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پیچھے کو دھکیل کر بولی۔ اس کا جسم بخار کی حدت کی وجہ سے اس قدر تپ رہا تھا کہ گلاب کو پہلی بار اس پر ترس آیا تھا۔ آپ یہاں بیٹھیں، میں ناشتہ لاتی ہوں، پھر میڈیسن لے کر آپ ریسٹ کریں، آپ کو بہت بخار ہو رہا ہے۔ وہ نظریں چراتے ہوئے بنا کنگھی کے اپنے بالوں کو کیچر میں مکید کے کمرے سے باہر جانے لگی تو اسے پکار اٹھا تھا اور وہ ایک دم رکی تھی۔ میرے دل میں نہ جانے کیسی بے چینی ہے، پلیز کہیں مت جاؤ، بس یہاں میرے پاس رہو، وہ گلاب کی کلائی پکڑے ملتجی سے لہجے میں بولا۔ اس کے اسی لہجے سے گلاب ڈر جایا کرتی تھی۔ پلیز ماریج اپنے آپ کو سنبھالیں، میں میڈیسن لاتی ہوں، وہ ذرا کرخت سے لہجے میں کہہ کر وہاں سے باہر چلی گئی تھی۔ صبحان بھی اب آفس جا چکا تھا۔ فرش پر کھڑا ماریج اپنے سینے کو بے چینی سے مچلتے ہوئے ٹیرس پر آیا اور چکراتے سر کے ساتھ سگریٹ پر سگریٹ سلگانے لگا۔ اسے مراد شاہ کی باتیں بے سکون کرنے لگی تھی۔ جب اس کی بے چینی حد سے زیادہ بڑھنے لگی تو وہ ٹیرس کود کر اپنے کمرے میں آیا اور شرٹ اتار کر صوفے سے پش ٹکا کر اپنی آنکھیں موند گیا تھا۔ بخار اور بے چینی کی وجہ سے وہ پاگل ہونے لگا تھا۔ اس کا دل کیا تھا کہ وہ اس قدر زور سے چیخے کہ لوگ اس کی چیخ سے ڈر جائیں۔ چینل مت سبسکرائب کریں، آپ بھی کہیں گے چینل لگا رکھا ہے یار، وہ پھر آپ لوگ اتنا مطلب کہ 3,000 لوگ تو مجھے پڑھتے ہو، تو مہربانی کر کے کل تک تو 200-300 تو آپ کر دینا نا۔ 1K میں سے بھی اگر 200-300 لائک سبسکرائب کریں گے تو چینل پر 200 سبسکرائب تو ہو جائیں گے، تو پلیز سبسکرائب کریے گا، لازمی ڈسکرپشن میں لنک ہے۔ میرے ہم سفر تجھے کیا خبر، یہ جو وقت ہے کسی دھوپ چھاؤں کے کھیل سا، اسے دیکھتے اسے جیلتے میری آنکھ گرد سے اٹ گئی، میرے خواب ریت میں کھو گئے، میرے ہاتھ برف سے ہو گئے، میرے بے خبر تیرے نام پر وہ جو پھول کھلتے تھے ہونٹ پر، وہ جو دیپ چلتے تھے بام پر، وہ نہیں رہے کہ جو ایک رب تھا درمیان، وہ بکھر گیا۔ وہ ہوا چلی کسی شام، ایسی ہوا چلی کہ جو برگ تھے سرے شاخ جان وہ گرا دیے، وہ جو حرف درج تھے ریت پر وہ اڑا دیے، وہ جو راستوں کے تعین تھے وہ جو منزلوں کے امی تھے وہ نشاں پا بھی مٹا دیے۔ تمہارے بنا نہیں جینا مجھے جاری ہے۔ باقی قسط انشاءاللہ اتوار کو آئے گی اور وہ قسط دھماکے دار ہوگی کیونکہ اس میں کچھ ٹویسٹ آنے والا ہے۔ گلاب اور مارج کے بالکل بھی پر نہیں وہ ٹویسٹ آئے گا، آپ لوگ گلاب مارج کے بارے میں سوچو گے نا اس پہ ٹویسٹ آئے گا، اس پہ کوئی ٹویسٹ نہیں آنے والا۔ میرے دوسرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس ایپیسوڈ کی اپڈیٹ ملتی رہے، کیونکہ میں شارٹس وہاں پہ اس چینل پہ اپلوڈ کروں گی۔ ویسے بھی کیا پتہ اگلی کسی چینل پر آ جائے، لنک ڈسکرپشن میں ہے، پلیز جائیں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ بہت، میں تھک چکی ہوں اور مجھے اتنی خوشی ہے کہ ایپیسوڈ ختم ہو گئی ہے۔ اب اتنی لمبی میں ایپیسوڈ کیسے پوسٹ کروں، اب یہ سوچنے میں پڑوں گی کیسے۔
सो इंशाल्लाह एपिसोड संडे को आएगी। दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहे हमेशा।